बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैंने संडे को व्लॉग अंग्रेज़ी में किया था ताकि हमारे बहुत से वो लोग जो कि उर्दू नहीं जानते उनके लिए किया, और आइंदा इंशाअल्लाह हम ट्रांसक्रिप्शन के साथ चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन और गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं वो IMF जानता है, वर्ल्ड बैंक जानता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जानता है, सारी दुनिया जानती है कि यहाँ पे करप्ट जो हैं वो ऑफिस बेरर्स बन जाते हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर काबिज हो जाते हैं। कोई मॉरल वैल्यूज़, कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं है, खा वो चेयरमैन सेनेट हो या स्पीकर नेशनल असम्बली हों या उनके मेंबर्स हों, पार्लियामेंट के वज़रा हों, उन पर नैब में केसेस मौजूद हैं, जस्टिस जावेद इकबाल की फ़ाइलें मौजूद हैं। और फिर आपने जो नैब को अंडू करने की कोशिश की वो भी है, और अगर नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पर्पस के लिए, अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी ने ख़ुद कहा है कि इस अदारे के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो भाई एंटी करप्शन की कोई ना कोई तो मूव, कोई ना कोई अदारा, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए ना। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, CBI है और दीगर अदारे हैं हर मुल्क में, दुनिया भर में। देखिए ना, मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन के ख़िलाफ़ कितना ज़बरदस्त काम किया आते ही, जब वो शहज़ादे थे, ही वॉज द क्राउन प्रिंस, किंग सलमान के साहबजादे। मौजूदा सरबराह जो है, लिटरली ही इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, इनके वालिद साहब हेड ऑफ़ द स्टेट, किंग सलमान। तो अब IMF आके हमें बताएगा कि जनाब अली करप्शन एंड गवर्नेंस के इंडिकेटर्स आपके बहुत ख़राब हैं और वगैरह वगैरह। उसके बाद वो फिर हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और वो भी करेंगे जुलाई तक, यानी 7वां महीना होगा इसी साल का, 2025 का। तो इसके वो साबित क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के गवर्नेंस इंडिकेटर्स की इतनी ख़राब पोजीशन है जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिसर्च है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख़ान आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी इस पर रिसर्च है। पॉवर्टी एलिवेशन, डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, गवर्नेंस, करप्शन एंड द रिलेशनशिप विद पॉवर्टी, ये सब हमारी रिसर्च का हिस्सा हैं। और हम जानते हैं कि मेरी किताब जो 2004 में मुल्क से बाहर छपी थी, द ग्लोबल पॉवर्टी, कंसिस्टिंग मोर देन 600 पेजेस, उसमें अंदर ये रिलेशनशिप मौजूद है, करप्शन, और जिसमें आसिफ जरदारी की करप्शन का भी बड़ा खूबसूरत ज़िक्र है उसके अंदर। वो कीमती हार का भी ज़िक्र है उसके अंदर, जिसमें वाजी शमसुल हसन वॉज अ कैरेक्टर, जो कि ख़ुद जियो ने उसके ख़िलाफ़ स्टोरियाँ चलाई थी। एनीवे, तो जनाब यानी आर वी हेडिंग टू अ फेल स्टेट, ये वो रिपोर्टें हैं जो बन कर आगे जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि हम एक फ्रेजाइल इंडेक्स में दाखिल हो चुके हुए हैं, ग्लोबल फ्रेजाइल इंडेक्स, यानी नाजुक इंडेक्स। यानी समझ लीजिए कि वो मुल्क जो कि नज़दीक हैं ख़राब होने के, फ्रेजाइल हैं हम लोग, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है मुल्क के अंदर, मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के लिए। दुनिया आपके, आप ये ना समझिए आपके दोस्त हैं। चाइना ने मुंह फेर लिया आपका, खुलकर आए सामने बताएं कि जी चाइना ने क्या क्या डिमांड्स की हैं और आपने चाइना को क्या क्या एश्योरेंसेस दी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शुड होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और मीडिया उनसे पूछे कि जनाब ये कोई वो उसमें वो ना हो, पीका एक्ट वगैरह ना लगाए, खुलकर बात करें। आवाम को एतमाद में लिए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। आपको पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में, अगरचे पार्लियामेंट ही सूडो पार्लियामेंट है, फिक्टिशियस, फ्रॉड, फैब्रिकेटेड, इंजीनियर्ड, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी IMF का डेलीगेशन मिलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जुडिशल चेयरमैन कमीशन के जो जस्टिस अफरीदी हैं, और मुख्तलिफ़ वजारतों और डिपार्टमेंट्स के हेड से वो मिलेंगे। करप्शन है राइट फ्रॉम इन एनी, इवन हायर एजुकेशन से ले लीजिए और फेडरल एजुकेशन में ले लीजिए, और जो यानी यहाँ तक कि उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, फैकल्टी को पेंशन नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही। ये तो गवर्नेंस का मॉडल है। तो जनाब हम फ्रेजाइल स्टेट के उस आंकड़े में आकर फंस गए हैं कि पाकिस्तान इज़ एन कैटेगरी ऑफ अलर्ट की कैटेगरी में शामिल है। इससे पहले जो कैटेगरीज़ हैं वो हाई वार्निंग है, फिर वार्निंग है, फिर मोर स्टेबल है, वेरी स्टेबल है, फिर सस्टेनेबल है, देन वेरी सस्टेनेबल। तो हम 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी नीचे टॉप से हटकर, और उसके बाद 3 कैटेगरी हमारी और रह जाती हैं, हाई अलर्ट एंड वेरी हाई अलर्ट। ये इंडेक्स कौन सा है? ये फ्रेजाइल इंडेक्स है।
گلوبل فریجائل انڈیکس، دنیا کے اندر جو 200 تقریباً ممالک ہیں ان کے بارے میں یہ رپورٹس ہیں. گورننس از دا بیسک ایشو، کرپشن از دا بیسک ایشو، پاورٹی اس کے اندر ایشو ہے، انصاف اس کے اندر ایشو ہے. اب پاکستان یہ جو میں نے چاروں چیزیں پانچوں چیزیں آپ کی خدمت میں ایشو کی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک پالیسیز، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آف آل دی آرگنائزیشن ان دا ورلڈ. ظاہر ہے وہ یہ رپورٹ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے آرگنائزیشنس کو دیتے ہیں. وہ امریکہ بھی اس رپورٹ کو لے گا اپنے ہاں، اور دوسرے جو تھنک ٹینک ہیں، 3 بڑے تھنک ٹینک ہیں امریکہ میں، وہ لیں گے. ان میں سے ایک جو ہے یہ فنڈ فار پیس ہے، یہ بھی لے گا رپورٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈالے، اور مزید الرٹ سے آپ ہائی الرٹ میں چلے جائیں گے. اس کے اندر جب آپ ٹاپ پہ پوزیشن کراس کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ جاتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ کے انڈیکس میں. تو کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان از اے نیوکلیر اسٹیٹ، نو بڈی از ڈاؤٹ فل اباؤٹ اٹ. لیکن الٹیمیٹلی یہ نقصان دہ تو نہیں ہو جائے گا ہمارے لیے کہ ہم ہر جگہ پہ یہ کہتے پھرے کہ جی ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اور پھر وہ جو آپ کے جو ڈیٹرنس ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے. یاد ہے آپ کو 86 87 کے اندر 94 95 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی پریشر ڈالا گیا تھا کہ جی اس کو ختم کریں، اس کو وائنڈ اپ کریں، اس کو نیوکلیر پروگرام کو. اور بے نظیر نے اپنی جگہ پہ اپنے پاؤں ڈال دیے اس کے اندر کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام. یہ پاکستان کی خودداری کا مسئلہ ہے، ساورنٹی کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے. ان کو سلوٹ ملک کے لیے، انہوں نے قومی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک کہ جان دے دی. اس کے بعد جو بینیفیشریز ہیں ساری دنیا جانتی ہے کون کس کا بینیفیشری ہے. آگے چلیں جناب. تو یہ جو گورننس انڈیکیٹرز ہیں، یہ فیلڈ اسٹیٹ کے جو انڈیکس ہے، یہ جو فریجائل اسٹیٹ کا انڈیکس ہے، فریجائل اسٹیٹ کے انڈیکس میں ہم بہت بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. سوشل انڈیکیٹرز میں ڈیموگرافک پریشرز ہیں، ریفیوجیز اور جو گروپ گریوانسز ہیں، ہیومن رائٹس ہیں. اکنامک انڈیکیٹرز میں آپ دیکھ لیں پاورٹی ہے، انفلیشن ہے، کرپشن ہے، اکنامک ڈکلائن ہے. اور تیسرا فیکٹر ہے پولیٹیکل اینڈ ملٹری انڈیکیٹرز. ہم کس انڈیکیٹرز میں سوائے اس کے کہ پاکستان آرم فورسز جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. پاکستان کا تو کوئی پولیٹیشین کا بیٹا جو ہے اس نے وہ تو کبھی سننے میں نہیں آیا کہ اس کی کوئی جان لی گئی ہے یا دی گئی ہے. کیا ہے وانا میں یا بلوچستان میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جا کے اٹھایا ہو، یعنی اس کنڈیشن میں کہ اللہ ان کو زندگیاں دے. تو یہ تو عام ہے. وطن سے محبت کرنے والے وہ لوگ جو وطن کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں، وہ لوور اینڈ مڈل انکم گروپ کے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں. وہ ٹاپ آف دی رن لوگ نہیں ہوتے. وہ فائنینشلی اسٹرانگ اور بڑی بڑی گاڑیوں میں، لیموزین میں اور 5-5 ایکڑ کے بنگلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے. کوئی لینڈ ریفارمز آج تک کامیاب ہی نہیں ہو سکیں. کوئی ریفارمز کامیاب نہیں سکی. بھٹو کا نیشنلائزیشن اور لینڈ ریفارمز دونوں کے دونوں میجر ایکٹ تھے جو پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکتے تھے. یہ ولبھ بھائی پٹیل والی ریفارمز نہیں ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ایک پراپر ریفارمز کے ذریعے چلتا اور پاکستان میں یعنی ترقی ہوتی. آپ نے تو اپنے مخالفین کو، عمران خان نے بھی یہی کیا تھا کسی حد تک، لیکن آپ نے تو اور اس سے بھی زیادہ یو ہیو سپر سیڈڈ ہم. عدلیہ کو استعمال کرنا تھا، ظاہر انصاف وہیں سے ملے گا. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یار اس کو ضمانتیں ملنے شروع ہو گئی قیدی نمبر 804 کو، تو انہوں نے ججز کو ہی خریدنا شروع کر دیا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ول آلسو بی سین اینڈ ایگزامنڈ بائی دی فارن ڈیلیگیٹس، فارن ڈیلیگیشن. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ مینز امریکہ، means World Bank, means the highest financial forum of the world. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک $7 ارب کے لیے آپ نے تو سب کچھ دے دیا. ٹھیک ہے دے دیا، اب آپ بھگتیں. یو سی دی ہیٹ آف دی پروپوزیشن. جو پاکستان کے عوام تو بھگت ہی رہے ہیں. یعنی یار کوئی حد ہے. 260 روپے کا 263 کا پیٹرول اگر ہے اور سپر اور ہائی اوکٹین وغیرہ، ڈیزل 6 روپے اور مہنگا کر دیا آپ نے. عوام کے اوپر گردن، ڈیزل کا بڑھنے کا مطلب ہے عوام کی گردن کاٹ دیا آپ نے. بجلی بڑھ جاتی ہے. بجلی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. ناٹ اے سنگل ایریا جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں. اعظم نذیر طارڑ صاحب کہتے ہیں ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں. کس کو؟ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کو، پیکا کو. تو آپ نے پہلے کیوں کیا اس کو؟ بنایا کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا سے پریشر آیا. پاکستان کی تو آپ نے سننی نہیں ہے. صحافیوں نے جو رجسٹ کرنا تھا وہ کیا کریں گے بیچارے، کمزور لوگ ہوتے ہیں.
جب حکومت خود ایک ایسا کام کرے جو پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آج کے پرنسپلز کے لیے، آج کے گورننس کے پرنسپلز کے لیے، انڈیکیٹرز کے لیے انتہائی خراب ہو. پاورٹی کا لیول آپ جانتے ہیں کتنا، ان امپلائمنٹ کا لیول آپ جانتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طور پہ پاورٹی 40 سے 45% سے کم نہیں ہے، اور ان امپلائمنٹ 12 سے 13%، 14%. بنائیں نا، سروے کریں آپ، فٹافٹ آپ کو رزلٹ آ جائے گا 2 مہینے میں، 3 مہینے میں. تو دیز آر دا سچویشنز، آل دا 3 ایریاز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سوشل انڈیکیٹر، اکنامک انڈیکیٹرز، پولیٹیکل اور ملٹری انڈیکیٹرز، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. یہی وہ سوالات ہیں جو IMF نے یہاں پہ کور کرنے ہیں. چیف جسٹس صاحب کیا جواب دیں گے؟ GSP+ کا مسئلہ یعنی وہ کھڈے میں نہ پڑ جائے، اور اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ نے اگر یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے جی آف آل دی ہم نے جانا ہے، نئے الیکشنز کی طرف جانا ہے، یہ جو پاکستان کے اندر تباہی ہو چکی ہے گزشتہ 2-3 سال میں، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ کو دینا پڑے گا اس کا. آپ نے جو نیب کے اندر نیا معاملہ بنایا ہے اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا کہ چھوٹی موٹی کرپشن تو کرپشن ہے. ایک سیر دودھ کے اندر ایک پیشاب قطرے کا ایک پیشاب جو ہے وہ اس کو ناپاک کر دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں یار 50 کروڑ تو گھٹ جڑی ہوگی نا جی کرپشن، وہ تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. 5-10 کروڑ 20 کروڑ کی کرپشن ہوتی. سندھ سے لے کے اور پورے چترال تک پورا پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ، عوام جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اٹس ہائیلی ڈینجرس. آپ کے گورننس انڈیکیٹرز پہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات کروں گا، اور آپ کو پوری ایگزیکٹ پوزیشن بتاؤں گا گورننس انڈیکیٹرز ہمارے کہاں کھڑے ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں. اور ان تینوں ایریاز میں جو کہ بیسکس ہیں جس پر انہوں نے IMF نے کرنا ہے کام. پیسے تو دے نہ دے، اگلی قسط میں ریویو کے لیے الگ ٹیم آ جائے گی، یا آل آف سڈن یہ ٹیم آ گئی ہے. آل آف سڈن یہ ٹیم آ گئی ہے. کیوں آئی ہے؟ حکومت نے چھپانے کی کوشش کی، کنٹرڈکٹ کرنے کی کوشش خبر، لیکن آج کے دور میں خبر نہیں چھپتی جناب. آپ ٹویٹر کو استعمال عوام کو نہ کرنے دیں، خود کر رہے ہیں. عجیب و غریب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں آپ کے. تو ناظرین، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صورتحال. آپ اس کو دیکھیے، اسٹڈی کیجیے. کچھ میں انگریزی کے ڈپکشنز بھی آپ کو دے رہا ہوں اس میں پروگرام میں، وہ دیکھیے کہ پاکستان میں یہ تینوں قسم کے انڈیکیٹرز، تینوں بڑے شعبوں میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں، کاسٹ آف لیونگ کیا ہے. انفلیشن 3% کی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جناب کیا دودھ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے؟ کیا 200%، 300% ہی کم ہو گیا ہمارا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ بتائیے مجھے آپ. 220 روپے لیٹر، وہ بھی ملاوٹ شدہ دودھ. 2500 روپے کلو مٹن، 1400 سے 1500 روپے کلو، 1600 روپے کلو بیف، 600 روپے کلو گھی. پیٹرولیم آپ کے سامنے ہے جس کے اوپر ڈیولپمنٹ لیوی 60 روپیز پر لیٹر، باقی ٹیکسز الگ ہیں. تو آپ نے یو آر رننگ دا کنٹری ٹیکسز کے اوپر بیس کر کے آپ کی اکانومی چل رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ بہت ہی نیگیٹو اور خطرناک ہے پاکستان کے لیے. یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب محترم اور عطا اللہ تارڑ صاحب محترم، یہ تارڑ گروپ ایکویشن کہ جی ہم وہ جو گیم ہو رہی ہے لا کے حوالے سے، امینڈمنٹ کے حوالے سے، 26 ترمیمی کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ MQ میں دیکھیں ریفلیکشن کیا آ رہا ہے. الٹیمیٹلی تو انڈو ہوگا، بہت سی چیزیں انڈو ہو جائیں گی بائی دا پیسج آف ٹائم. ناظرین، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے. سلامت رہیں، والسلام.